الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے سامنے اسٹیج پر رونق افروز حاجی محمد ظہیر صاحب قبلہ ہیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے ہمارا جو کردار ہے وہی کردار ہونا چاہیے، ہمیں جو رہنا ہے وہ میل محبت کے ساتھ رہنا ہے، یہ ہمارا اپنا کردار ہے۔ حاجی صاحب کو دیکھ کر دل خوش ہوا اور ہمیں یہ لگا کہ محبت جو ہوتی ہے وہ محبت کا پیغام دوسروں تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ آج بڑی خوشی کا مقام ہے کہ حاجی جی نے ہمارے لیے ٹائم دیا یا ہمارے خاطر آئے۔ بہت محبت کا مقام ہے کہ ہمارے ساتھ ہی ساتھ میں محمد ننھے خان صاحب نے حاجی صاحب کو بلایا ہے، بڑی محبت کی بات ہے، اور یہ بھی حضرت کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے علاوہ پور اس گاؤں میں تشریف لے کر آئے ہیں۔ یہ محبت ہے، کردار ہے، اور ماشاءاللہ چہرے پر دیکھیں آپ رونق بھی ہے۔ یہ محبت کا جب کردار ہوتا ہے تو اللہ جذبہ بھی عطا فرماتا ہے نا۔ دیکھیے جذبے کی بات ہے، الحمدللہ آج ہمارے سامنے جلوہ فرما ہے اور یہ خوشی ہے۔ ہم اپنی خوشی سے دعا بھی دیتے ہیں اللہ ان کی کامیابی میں اور کامیابی عطا فرمائے اور حوصلہ بلند عطا فرمائے، کیونکہ ہمیں چاہیے کہ جب دنیا میں ہم ایک سے رہیں گے تو ساری دنیا کو پتہ پڑ جائے، ساری جہاں کو پتہ پڑ جائے کہ ہم ایک ہیں اور ایک ہی سے ہی رہنا چاہتے ہیں۔ ہم اس میں رہیں گے تو ایک ہیں اور ایک سے ہی رہیں گے۔ یہ حاجی صاحب کا ماشاءاللہ بڑا اچھا کردار ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر، کیونکہ حاجی صاحب ماشاءاللہ بڑی محنت پہ ہیں اور اللہ کامیابی حضرت کی کامیابی میں اور کامرانی عطا فرمائے۔ تو دیکھیے حضرات، نائب پروردگار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں بڑے بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا سفینا حبیبنا مولانا محمد بعدن الجود والکرم بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر اسلام کتنے پیارے انداز سے کہتا ہے، اور علامہ ڈاکٹر اقبال کو تو آپ جانتے بھی ہو، علامہ ڈاکٹر اقبال نے تو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں جس ملک میں رہو اس ملک کے گن گاؤ، جس دیش میں رہو اس دیش کے گن گاؤ۔ یہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے یہ جہاں ہمارا۔ یہ علامہ اقبال صاحب نے کہا ہے۔ اور ایک شعر اور کہتے ہیں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ تو یہ علامہ اقبال صاحب نے کہا ہے۔ اب میں یہ دعا کرتا ہوں حاجی صاحب کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے اور ان کے حوصلے کو بلند عطا فرمائے۔ تو دیکھیے نائب پروردگار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود کا نذرانہ پیش کریں بڑے بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا سفینا حبیبنا مولانا محمد بعدن الجود والکرم بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے پیارے انداز سے کہتا ہے شاعر اسلام، سرکار کی محفل کو سجانے میں لگے ہیں، سرکار کی محفل کو سجانے میں لگے ہیں، کہ سرکار کی محفل کو سجانے میں لگے ہیں، جنت میں وہ گھر اپنا بنانے میں لگے ہیں، جنت میں وہ گھر اپنا بنانے میں لگے ہیں، اے موت ابھی آ کے لگا لے تو گلے سے، اے موت ابھی آ کے لگا لے تو گلے سے، اے موت ابھی آ کے لگا لے تو گلے سے،
ارے اے موت ابھی آ کے لگا لے تو گلے سے، سرکار کو ہم نعت سنانے میں لگے ہیں، سرکار کو ہم نعت سنانے میں لگے ہیں، جنت میں وہ گھر اپنا بنانے میں لگے ہیں، سرکار کی محفل کو سجانے میں لگے ہیں، محشر کی کڑی دھوپ میں سرکار کو دیکھا، محشر کے کڑی دھوپ میں سرکار کو دیکھا، محشر کے کڑی دھوپ میں سرکار کو دیکھا، محشر کی کڑی دھوپ میں سرکار کو دیکھا، مجرم کی بھی وہ پیاس بجھانے میں لگے ہیں، مجرم کی بھی وہ پیاس بجھانے میں لگے ہیں، جنت میں وہ گھر اپنا بنانے میں لگے ہیں۔ پیارے کردار اچھا ہونا چاہیے، اخلاق اچھے ہونے چاہیے، جو پیغمبر اسلام کا کردار ہے، قسم خدا کے ہم مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں۔ آج حاجی صاحب کے کردار کو دیکھ کر دل بڑا خوش ہوا، کیونکہ مصطفیٰ کا جو غلام ہوتا ہے وہ مصطفیٰ کی باتوں پہ چلتا ہے، یہ نبی کا کردار ہے۔ قسم خدا کی جو بھی آیا وہ مصطفیٰ کے یہاں سے لے کر گیا، وہاں بیگانے اپنے نہ دیکھے جاتے تھے۔ آج الحمدللہ حاجی صاحب کو دیکھ کر یہ دل خوش ہوا، اور یہ بات مجھے یاد بھی آ گئی۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اور ایک بچہ ہے، معصوم ہے، یعنی چھوٹا سا بچہ ہے، پیغمبر کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگا، اے مصطفیٰ میری ماں کے جسم پہ کپڑے نہیں ہیں، اے پیغمبر میری ماں کے جسم پہ کپڑے نہیں ہیں، میری ماں کا جسم دکھتا ہے، اے میرے مصطفیٰ، اے پیغمبر اسلام، مگر یاد کرو یہ نبی کا کردار ہے، یہ پیغمبر کا کردار ہے، جہاں کوئی اپنا نہ دیکھا گیا۔ آج ہمیں احساس ہوتا ہے، آج ہمیں خوشی ہوتی ہے اس چیز کو دیکھ کر کہ حاجی صاحب ہماری کتنی محنت کر رہے ہیں، یہ ہمارا کردار ہے۔ جب پیارے ایسے اٹھتے چلے جاؤ گے، تمہارے کردار بنتے چلے جائیں گے، دنیا تمہیں یاد کرتی چلی جائے گی۔ ایسے کردار بنانے چاہیے، یہ کردار کی بات ہے۔ نبی کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگا اور کہنے لگا، اے مصطفیٰ میری ماں کا جسم دکھتا ہے، میری ماں کے جسم پہ کپڑے نہیں ہیں۔ نبی نے کہا یہاں نہ بیگانہ دیکھا جاتا، نہ پرایا دیکھا جاتا، یہاں تو لینے والا دیکھا جاتا ہے، یہاں تو بانٹنے والا بانٹ رہا ہے اور لینے والا لے رہا ہے۔ وہ پیغمبر اسلام سے لے کر چلا گیا، اور ہمارا کردار یہی ہے پیارے، جب ہم کردار کے ساتھ جئیں گے، قسم خدا کی ایکے سے رہو گے، آج دنیا ایکے سے جب تم رہو گے تو دنیا تمہیں یاد کرتی رہے گی، دنیا تمہارا بول بالا کرتی رہے گی، دنیا تمہیں یاد کرتی رہے گی۔ کبھی احساس کرو زندگی پر، کبھی سوچو تو زندگی کو، ہمیں زندگی میں کرنا کیا ہے، ہمیں رہنا کیسے ہے، ہمارا اسلام کیا بتاتا ہے۔ ہمارا اسلام یہ بتاتا ہے، ہمارے اسلام نے یہ کہا ہے، اگر تمہارے اوپر پریشانی آئے اس پریشانی کو جھیل لو، مگر دوسرے کا ترس کھا لو۔ یہ ہمارا کردار ہے، یہ ماشاءاللہ ہمارے حاجی صاحب کا کردار ہے۔ احسان سمجھو ہمارے گاؤں میں تشریف لے کر آئے حاجی جی، یہ کردار کا عالم ہی تو ہے۔ میں اور دعائیں کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ ان کی کامیابی میں اور عطا فرمائے کامرانی۔ یہ کردار کی بات ہے، سادگی بھی بڑی اچھی ہے الحمدللہ۔ تبھی قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ اور حاجی جی کو ہمارے قوت عطا فرمائے اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے ننھے بھائی کے کاروبار میں بھی برکت عطا فرمائے کہ ہاں ننھے صاحب نے ہمارے ننھے خان صاحب نے ہماری بڑی محنت کی ہے کہ حاجی صاحب کو دعوت دی اور حاجی صاحب ہمارے یہاں پر تشریف لے کر آئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے بولنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری جائز تمنا کو قبول فرمائے۔